کوئی بھی ملک یا اسمبلی یا ہاؤس بجٹ پیش کرتا ہے تو اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے آمدن اور اخراجات کو بیلنس کرنا ہوتا ہے. بجٹ جو ہوتا ہے وہ اس سال کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے معاشی ترقی کی یا کوئی ماسٹر پلان اس میں ہوتا ہے, کوئی منصوبہ ہوتا ہے, تو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. ہم اپنے بجٹ کو دیکھتے ہیں, جو ہمارا بجٹ پیش کیا حکومت نے, اس کو پڑھنے کے بعد جو رزلٹ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ یہ بجٹ ایک ڈائریکشن لیس بجٹ ہے. اس میں کوئی معاشی ترقی کا پلان نہیں ہے. اس میں صرف ٹیکس لگائے گئے ہیں, کچھ ٹیکسوں پہ چھوٹ دی گئی ہے اور اخراجات بتائے گئے ہیں. اور ایسی اہم چیزیں اس میں سے غائب ہیں کہ جو آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا. یہاں پہ جی اقتصادی ماہر ہیں جناب ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب, وزیر خزانہ رہے ہیں. ان کا میں جملہ کوٹ کروں گا کہ یہ بجٹ جو ہے, دس بجٹ ول کل دی اکانومی, یہ بجٹ معیشت کا قتل کر دے گی. اور وہ اپنی اس بات میں حق بجانب ہیں, کیونکہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں اور عام پاکستانی یہ سمجھتا ہے, اور جو ماہران ہیں اس وقت معیشت کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ آپ نے اس لیے پیش کیا ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کا اگلا پروگرام لینا تھا, اور آپ آئی ایم ایف کے پابند تھے. آپ نے آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنی تھی, کیونکہ جو ٹیکسوں کی آپ نے یہاں پہ بھرمار کی ہے تو اسے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ آپ نے ٹارگیٹ پورا کرنا ہے. تو دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کا وزیر خزانہ بینکر ہوگا تو بینکر کی یہ خاصیت ہے کہ وہ قرض لینے کا ماہر ہوتا ہے. اس بجٹ میں کوئی پولیٹیکل انپٹ نہیں ہے, اس بجٹ کی کوئی پولیٹیکل ول نہیں ہے, اس بجٹ کا سیاست سے کوئی دور دور تک واسطہ ہی نہیں ہے. اور وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں ریاست نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ریاست اس سیاسی اینٹیٹی کو کہتے ہیں جو کسی ایریا کو گورن کرتی ہے, وہاں کی آبادی کو گورن کرتی ہے, اور اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ کچھ فیصلے کر سکے, دوسرے اسٹیٹس کے ساتھ ریلیشن قائم کر سکے. عام پبلک کو بشمول ان پارلیمنٹیرین کو اس ملک میں ریاست کے معنی کا آج تک پتہ نہیں چلا. بظاہر ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, بظاہر ایک حکومت چل رہی ہے, بظاہر اس کا ایک ہیڈ ہے اور اس کے نیچے ادارے کام کر رہے ہیں, اور ایک آئین ہے جو اس ریاست کو ملا ہے. لیکن پتہ ہے آپ کو کہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اختیار اس کے پاس ہے کل جنہوں نے امریکی صدر ٹرمپ سے میٹنگ کی ہے. بدقسمتی سے یہاں پہ گورنمنٹ ریاست کا کردار نہیں ادا کر رہی, گورنمنٹ اپنا اختیار استعمال نہیں کر رہی. اور گورنمنٹ کے پاس اختیار ہوگا بھی کیوں؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت لیجیٹیمیسی نہیں رکھتی. یہ ایک ناجائز حکومت ہے. 3 سال سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے, اور 3 سال سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نہ معیشت سنبھال سکی, نہ خارجہ پالیسی کے فرنٹ پہ کوئی واضح پالیسی دے سکی, اور نہ امن و امان کا مسئلہ آج تک حل ہوا. آپ نے الیکشن کیا, آپ نے الیکشن میں دھاندلی کی, آپ نے فارم 47 کے ذریعے ایک ناجائز حکومت قائم کی, اسی کے تحت آپ نے ناجائز وزارتیں دی. اور میں یہ بھی کہوں کہ یہ وزیر داخلہ بھی یہ جو 2 سیاسی جماعتیں اس وقت حکومت میں ہیں ان کا نہیں ہے, یہ ان کے لوگ ہیں جو اس ملک میں اصل ریاست کہلاتے ہیں. میری حکومت سے اپیل ہے کہ یا تو ریاست کو اپنا لیں, اور یا پھر ریاست کے جو معنی ہیں وہ اس ملک پاکستان میں چینج کر دیں اور ایک ہی ادارے کو ریاست کا نام دے دیں. جناب اسپیکر, جب آپ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پہ بجٹ بناتے ہیں تو آپ کی سوورنٹی کمپرومائز ہوتی ہے, آپ دوسروں کی ڈکٹیشن سے کام لیتے ہیں. تو جب سوورنٹی آپ کی کمپرومائز ہے تو آپ ایک بجٹ دے نہیں سکتے. ایک بجٹ کے جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں, کمپوننٹس ہوتے ہیں, یا جی ڈی پی کے جو کمپوننٹس ہوتے ہیں, وہ معاشی ترقی ہے, وہ آپ کا زراعت ہے اس ملک کا, وہ آپ کی صنعتیں ہیں, وہ آپ کے ریٹیلرز ہیں, وہ آپ کے بینکرز ہیں, وہ آپ کے بینکس ہیں, اور سروسز ہیں جو حکومت عوام کو دیتی ہے. بجٹ اور جی ڈی پی ان کمپوننٹ سے بنتا ہے. جناب اسپیکر, پچھلے اگر میں زراعت پہ آؤں تو آپ کو پتہ ہے کہ زراعت کے حوالے سے حکومت خود تسلیم کرتی ہے کہ ہماری منفی گروتھ ہے. یہ دوسری بات کہ آپ نے لائف سٹاک کے بوگس نمبر ڈال کے آپ نے اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے. بجلی اور گیس ہے نہیں کہ آپ کی لارج اسکیل انڈسٹریز چلیں, وہ ڈکلائن پہ ہیں اور آپ کی انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں.
آپ کے اس بجٹ میں روزگار کے لیے، آپ کے اس بجٹ میں معاشی ترقی کے لیے، آپ کے اس بجٹ میں غربت کے خاتمے کے لیے کوئی پلان ہی نہیں ہے۔ اور یہ میں بتاتا چلوں کہ جو حکومت کہتی ہے کہ ہم جلد ہی IMF سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے اور ہماری معاشی ترقی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، جب آپ روزگار ہمیں نہیں دے سکتے، جب آپ غربت کا خاتمہ نہیں کر سکتے، جب آپ انڈسٹریاں نہیں چلا سکتے، جب آپ زراعت جس کا تل ہمارے پاکستانی 65% جو پاکستانی ہیں ان کا زراعت کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، وہ جب زراعت آپ کی منفی ہے تو میرے خیال میں یہ حکومت جو 3 سالوں سے آپ چلانے کی کوشش کر رہی ہیں یہ ناکام ہے، بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ اور دوسرا میں یہ بتا دوں کہ یہ جو IMF سے چھٹکارا حاصل کرنے کی باتیں اس حکومت کی ہیں یہ سراسر جھوٹ ہے۔ مئی 2025 میں IMF اور ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ پاکستان اگلا پروگرام لینے جا رہا ہے اور اس کو لینا ہوگا، اور وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ پاکستان نے کوئی ایسی اصلاحات نہیں کی جس سے ٹیکس جو نیٹ ہے وہ بہتر ہو، اس لیے پاکستان کو اگلے IMF پروگرام میں جانا ہوگا، اور یہ IMF کی 2025 مئی کی رپورٹ ہے۔ تو میرے خیال میں یا تو اس حکومت سے یہ ان سے چل نہیں رہا کچھ، یا ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، یا پھر ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ تو میں اس ریاست کو پکاروں گا جن کے پاس اختیار ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ برائے مہربانی آپ اس مملکت خدا داد پاکستان پہ مزید وہ تجربے نہ کریں جو آپ کر چکے ہیں۔ آج اگر میں آتا ہوں NFC اور ہمارے اپنے صوبے KPK کی طرف تو جناب عالی آپ نے، ہماری حکومت نے، ہماری ریاست نے مختلف حکومتوں میں، مختلف سیاسی جماعتوں کی حکومتوں میں، مارشل لا کے دور میں KPK کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوتیلی ماں کا سلوک ہمیں کسی دن بلوچستان کے حالات کی طرف نہ لے کے جائے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ بلوچستان کی جو عوام ہے وہ ریاست سے نالاں ہے، اور یہی صورتحال اگر آپ دیکھیں تو تھوڑی بہت کم و بیش فاٹا میں بھی آپ کو نظر آتی ہے۔ KPK دہشت گردی کا ایک شکار صوبہ ہے۔ 2009 میں آپ نے 25ویں ترمیم کر کے جو فاٹا کے علاقے KPK میں شامل کیے، اور وہ اضلاع اپنی پسماندگی، اپنے رقبے اور اپنے آبادی کے ساتھ KPK کا حصہ بنے، لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ NFC ایوارڈ میں آج تک فاٹا کی آبادی، فاٹا کا رقبہ اور فاٹا کی جو پسماندگی ہے، جو دہشت گردی کا وہ شکار رہے ہیں، اس کو ریفلیکٹ نہیں کیا گیا، اور یہ اربوں میں یہ رقم بنتی ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ ریاست، یہ حکومت سنجیدہ ہے تو KPK کے ساتھ جو پچھلے بجٹ میں ظلم ہوا اور جو 99 پروجیکٹس پروپوز تھے وہ آخری ٹائم میں ڈراپ کیے، اور آپ کے علم میں بھی ہوگا، یہ بجٹ پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ ہو کہ KPK کو 1000 ارب روپے کے PSDP میں سے 54 کروڑ روپے ملے ہیں، جو آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ حالانکہ آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ 75 سالوں سے جو فاٹا میں ریاست نے کھلواڑ کیا، جو ملٹری آپریشن ہوئے، آج بھی فاٹا کے جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ ملٹری آپریشن کے تحت گھر جو مسمار ہوئے آپریشن میں، آج تک ان کو وہ گھر ریبیلیٹیٹ کر کے نہیں دیے گئے۔ فاٹا مرجن میں یہ وعدہ تھا کہ ہر سال 100 ارب روپے جو ہے وہ فاٹا کو ملیں گے، لیکن اسپیکر صاحب بڑے افسوس کی بات ہے کہ ریاست اور حکومت نے اپنا وہ وعدہ فاٹا کے لوگوں کے ساتھ پورا نہیں کیا۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مرجر جو تھا یہ بہت بڑا بلنڈر تھا، فاٹا کے لوگ اس پہ راضی تھے ہی نہیں، کہ اگر فاٹا کے لوگ راضی ہوتے تو شاید یہ فاٹا کا جو جرگہ تھا، جو آئین میں جس کو کور تھا کہ جرگہ اگر فیصلہ کرے گا فاٹا مرجر کا تو وہ ہوگا، مجبوراً جب جرگہ نے انکار کیا، فاٹا جرگہ نے اور اس کے MNAs اور سینیٹرز نے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ نیا صوبہ بنے، تو آپ کو ترمیم لانی پڑی، جس کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے مذمت کی، اور آج 2009 سے لے کر 16 سال ہونے کو ہیں، مجھے بتائیں آپ نے کون سا وعدہ پورا کیا؟ دیکھیں جناب اسپیکر، اس فورم پہ میں خراج تحسین پیش کروں گا وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنڈاپور کو، کہ اس کے باوجود
کہ 2000 ارب سے اوپر کے ہمارے نیٹ ہائیڈل اور فارسٹ اور دوسرے معاملات کے جو قرضہ جات ہیں وہ بھی آپ ہمیں نہیں دے رہے. اس کے باوجود کہ NFC ایوارڈ میں ہمیں فاٹا کا جو پیسہ ہے وہ نہیں دیا جا رہا. لیکن میں خراج تحسین پیش کروں گا وزیر اعلیٰ کو کہ جنہوں نے اس مشکل حالات میں بھی KPK کو ایک بہترین بجٹ دیا. اور اس بجٹ میں انہوں نے دیکھیں پچھلے 1 سال 4 ماہ سے آپ کا صحت کارڈ جاری ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ KPK جو ہے وہ دیوالیہ ہے. اور اس کے باوجود کہ پنجاب نے 35% ہیلتھ اور ایجوکیشن کے لیے رکھا اور KPK نے 36.5 رکھا. پینشن میں کہ پنجاب نے 5% دیا اور KPK نے 7% اضافہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام خراج تحسین وزیر اعلیٰ علی امین عمران خان کے ویژن جس پہ وہ عمل کر رہے ہیں اور ان کی جو ٹیم ہے ان کے اوپر ان کے لیے بنتی ہے کہ انہوں نے اس مشکل حالات میں بھی KPK کو ایک بہترین بجٹ دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو سوچنا چاہیے, ریاست کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ آپ چاہتے ہیں کہ KPK جو فرنٹ لائن صوبہ ہے دہشت گردی کے خلاف, آج بھی امن و امان کے حالات خراب ہیں. وائنڈ اپ کرنے سے پہلے میں جناب عالی یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا تعلق ڈی خان ڈویژن سے ہے. ڈی خان ڈویژن اور اس سے پہلے میں کہوں گا کہ بجٹ اجلاس سے پہلے ہم سنتے تھے کہ حکومت اور ریاست وہ چاہتی ہے کہ ملک میں پانی کے ذخائر پیدا کیا جائیں اور ان پہ بڑی بحثیں ہوتی تھی. اور میں یہ سمجھتا تھا کہ اتنی ایمرجنسی کو دیکھتے ہوئے, اور وہ شاید تناظر اس لیے تھا کہ جب پاکستان اور انڈیا کی سندھ طاس معاہدہ معطل ہوا تو حکومت پاکستان کو ضرورت محسوس ہوئی, ان کو یہ ارجنٹ لگا کہ پانی کے ذخائر جو ہیں ہمیں پورے کرنے چاہیے. جناب اسپیکر, میں سمجھتا ہوں کہ ڈیر اسماعیل خان اور ٹانک اور ساؤتھ وزیرستان ایک ایسا ڈویژن ہے جہاں پہ آپ کو 3-4 ملٹی پرپز ڈیمز ملتے ہیں. گوملزام ڈیم اور ٹانگزام ڈیم یہ ملٹی پرپز ڈیم ہیں جو پانی سٹور بھی کرتے ہیں اور بجلی بھی پیدا کرتے ہیں. اسی طرح CRBC کا آپ کو میں بتا دوں کہ CRBC کو جو ماہرین کی زبان ہے وہ کہتے ہیں کہ CRBC از دا فوڈ باسکٹ آف KPK. 2,80,000 ایکڑ یہ آباد کرے گا, آبپاشی کے پانی مہیا کرے گا زمینوں کو, اور شاید یہ بڑھ بھی جائے. اور وفاقی حکومت نے وزیر اعلیٰ کے ساتھ وعدے کے باوجود CRBC کے لیے اس دفعہ فنڈ نہیں رکھا, اور مجبوراً وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ میں یہ صوبائی فنڈ سے یہ CRBC بناؤں گا. اور 3 اسی طرح کے اور ڈیمز ہیں جو ہماری دھرتی پہ موجود ہیں. اور ڈیر اسماعیل خان ایک ایسا ضلع ہے جہاں پہ دہشت گردی بھی اپنے عروج پہ رہی اور آج تک ہے. آج تک بھی وہاں ہماری فوج جو ہے دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہے, قربانیاں دے رہی ہے. اور ریاست اگر یہ سمجھتی ہے کہ عوام کو آن بورڈ نہیں لیں گے, عوام کو آپ اپنے اعتماد میں نہیں لیں گے اور آپ کوئی جنگ جیت سکتے ہیں, تو میرے خیال میں یہ خام خیالی ہے. دیکھیں ریاست نے 10,000 FIRیں کی PTI کے خلاف, کیونکہ PTI کو انہوں نے ختم کرنا تھا. آج بھی عمران خان جیل میں ہے, اور جیل میں اس وجہ سے ہے کہ شاید اس حکومت کو خان صاحب پسند نہیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی آواز بلند نہ کرے. میں یہ سمجھتا ہوں جناب عالی کہ یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے یہ معیشت کا قتل عام کر دے گی. ریاست کو, حکومت کو سوچنا چاہیے, اور جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں کوئی پلان تو آپ دیں تاکہ زراعت پہ کوئی پلان ہو, کوئی انڈسٹری پہ پلان ہو. جی ٹھیک ہے, وائنڈ اپ پلیز. عمران خان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.